وسلم لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا رواه الإمام الهمام البخاري في صحيحه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے معزز دوستو، آج 26 محرم الحرام سن 1448 ہجری بمطابق 12 جولائی 2026 اتوار کا دن ہے، اور میں یہاں تحریک خدام اہل سنت والجماعت چکوال علاقہ بھی سالانہ سنی کانفرنس میں آپ حضرات سے مخاطب ہوں. ہمارے نہایت کرم فرما بھائی حضرت مولانا محمد فاروق حیدری کو اللہ جزائے خیر دے، وہ میرے یہاں آنے کا واسطہ اور سبب ہے. ابھی جب میں یہاں حاضر ہوا تو حسب سابق جانشین قائد اہل سنت حضرت مولانا قاضی ظہور الحسین اظہر دامت برکاتہ العالیہ کی خدمت میں حاضری ہوئی. حضرت سے ہمیشہ مجھے شفقتیں اور نہایت ہی قدرانہ دنیا سے رخصتمی کا ان اعتراضات کا جواب دیں. میں نے حضرت قاضی صاحب دامت برکاتہم کی خدمت میں عرض کیا، حضرت میرا عنوان تو کچھ اور تھا، میں تیاری تو کسی اور کے عنوان کی ذہن میں رکھ کے آیا تھا، پر آپ نے جو حکم فرمایا میں انشاءاللہ اسی پر بات کروں گا. اب آپ حضرات سے میری ایک گزارش ہے، آپ بڑے ہیں، آپ بہت ماشاءاللہ برکت والے حضرات ہیں. آپ نے حضرت قائد اہل سنت مولانا قاضی مظہر حسین رحمت اللہ تعالی علیہ کو دیکھا اور سنا ہے. آپ توجہ رکھنا، اور میں اپنے نوجوان بھائیوں سے کہوں گا یہ کان کی کھڑکی کا دل تک راستہ کھولیں اور میری ایک ایک لفظ پر توجہ کریں. میں کوشش کروں گا کہ اپنا ایک ایک لفظ سونے کے ترازو میں تول کے آپ کی خدمت میں پیش کروں. میں نے قرآن کریم سورت نمبر 91 سورت اللیل آپ کے سامنے کھولی اور پڑھی ہے. گلدستہ احادیث میں صحیح البخاری جلد نمبر 1 کتاب المناقب باب مناقب ابی بکر سے حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت کو پڑھا ہے. آپ توجہ رکھیں گے، میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دلائل کے ساتھ ان مسائل کو بڑی شرح و بسط کے ساتھ پیش کرنے لگا ہوں. میرے دوستو ذرا توجہ رکھنا. میں سب سے پہلے یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب خلافت پہ آئے تو ابو بکر نے حق دیے یا حق کھا گئے، پھر اسی حقوق میں بی بی پاک پر بھی بات کریں گے. اب میں بات شروع کر رہا ہوں. سب سے پہلی اور بنیادی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے گئے، آقا انعامدار نے اپنے بعد امت کی قیادت، آقا انعامدار نے اپنے بعد امت کی سعادت، آقا انعامدار نے اپنے بعد امت کی رہبری اور رہنمائی کے لیے چند اصول دیے تھے. آقا انعامدار کے ان اصول کو سامنے رکھ کے پاک پیغمبر کے صحابہ، پاک پیغمبر کی اہل بیت نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ چنا تھا. کیوں؟ قرآن کریم کا وعدہ ہے. رب کریم سورت نور آیت نمبر 55 میں خلافت راشدہ کی بات فرماتے ہیں. رب نے اعلان کیا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. اللہ نے خلافت راشدہ کی بات کی ہے، پھر اس کی نشانیاں بھی بتائی ہیں. اللہ نے صرف خلافت کی بات نہیں کی. رب فرماتے ہیں میرا ان مہاجرین صحابہ سے وعدہ خلافت ہے، میں انہیں زمین میں حکومت دوں گا. اور وہ حکومت کون سی ہوگی؟ فرمایا وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ، یہ دین کو مضبوط کریں گے. وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، یہ خوف کو
کو ختم کر کے امن کو نافذ کریں گے۔ پاک پیغمبر نے مہاجر کی بات کی ہے، خلافت کی بات کی ہے، خوف کے خاتمے کی بات کی ہے، امن کی بات کی ہے۔ یہ چاروں چیزیں خلافت راشدہ میں پوری ہیں، تو پہلا نمبر کس کا ہونا چاہیے؟ حضور پاک کے اشارے موجود ہیں، کھولیے صحیح البخاری، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ دنیا سے رخصت ہونے کا وقت ہے، چند دن رہ گئے ہیں، حضور منبر پہ بیٹھے ہیں، مجمع صحابہ موجود ہے، پاک پیغمبر اعلان کرتے ہیں، لوگوں مجھے پتا ہے تمہارے جو گھر مسجد نبوی کے قریب ہیں، تمہارا ایک دروازہ بازار میں کھلتا ہے، ایک دروازہ مسجد نبوی میں کھلتا ہے، تم بازار جاتے ہو تو دوسرے دروازے کو استعمال کرتے ہو، مسجد آتے ہو تو اس دروازے کو استعمال کرتے ہو۔ صحابہ نے عرض کیا جی ہاں اللہ کے رسول ہم ایسے کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا لا تبقین خوفة فی المسجد الا خوفة ابی بکر، تم سارے اپنے دروازے بند کر لو، تمہارے دروازے مسجد نبوی میں نہیں کھلنے چاہیے، ہاں دو دروازے کھلے رہیں گے، یا میرا دروازہ یا ابو بکر کا دروازہ۔ صحابہ کرام جانتے تھے حضور پاک اپنے بعد خلافت کا اشارہ کر رہے ہیں، اسی لیے تو ابو بکر کے دروازے کو کھلا رکھنے کا حکم کیا۔ پھر حضور پاک علیہ السلام کے پاس ایک عورت آتی ہے، حضرت امام بخاری روایت لائی ہے، وہ عورت آ کر کہتی ہے یا رسول اللہ مسئلہ پوچھنا ہے۔ حضور پاک نے فرمایا بعد میں آنا، اب میں تھوڑا مصروف ہوں۔ اس خاتون کے منہ سے عجیب جملہ نکلا، وہ کہنے لگی یا رسول اللہ ان اتیت ولم اجد کا، اگر میں پھر مسئلہ پوچھنے آئی اور آپ دنیا میں نہ ہوئے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر مجمع صحابہ سن رہا، حضور ہوگا۔ حضور پاک نے اعلان کیا، مجمع صحابہ نے دیکھا، پھر حضور پاک علیہ السلام پر جب بخار کا غلبہ آیا، پھر حضور پاک نماز پڑھانے کے لیے اٹھے، وضو کیا، بے ہوشی تاری، پھر اٹھے، پھر وضو کیا، بے ہوشی تاری، پھر اٹھے، وضو کیا، بے ہوشی تاری۔ حضرت اما جان عائشہ رضی اللہ عنہا کا گھر ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، لوگوں کو یہ میرا پیغام دے دو ابو بکر امت کا امام بن جائے۔ امام مسلم روایت لائے ہیں، اما عائشہ سمیت امہات المؤمنین نے عرض کیا یا رسول اللہ ان ابا بکر کان رقیق القلب، ابو بکر تو نرم دل کا بندہ ہے، آپ کے مصلے کو خالی نہیں دیکھ پائے گا، بہتر ہوتا کہ آپ عمر کا کہتے۔ حضور نے فرمایا نہیں، ابو بکر کو کہو وہی نماز پڑھائے، یہ بھی اشارہ تھا۔ اسی طرح ایک اور بات امام مسلم صحیح مسلم میں روایت لائے ہیں، حضرت ابو بکر حضرت رسول اللہ اپنے گھر میں ہے، اما عائشہ کا بھائی عبد الرحمن آتا ہے، اس کے جیب میں مسواک ہے اور وہ مسواک دکھا کر کوئی بات کرنے کے لیے مسواک حضور نے دیکھا، وہ باہر گئے تو حضور پاک نے حضرت عائشہ کو فرمایا اے عائشہ ادعو لی اباکی و اخاکی، اپنے بھائی عبد الرحمن کو بلاؤ، اپنے ابا ابو بکر کو بلاؤ، کئی اکتب لکم کتابا، میں تمہیں ایک وعدہ لکھ کے دینے لگا ہوں۔ اما عائشہ نے سوالیہ نظروں سے پوچھا اے اللہ کے رسول وہ وعدہ کیا ہے جو آپ لکھنا چاہتے ہیں، وہ پرومس کیا ہے جو آپ لکھنا چاہتے ہیں، وہ تحریر کیا ہے جو آپ لکھوانا چاہتے ہیں؟ حضور پاک نے فرمایا کئی لا یتمنی متمن بعد، میں چاہتا ہوں میرے بعد کوئی خلافت کی تمنا کرنے والا اٹھے نہیں کہ انا اولا بذالک، میں خلافت کا مستحق ہوں۔ ابھی ابو بکر کو بلاؤ اور اپنے بھائی عبد الرحمن کو بلاؤ تاکہ آپ کا بھائی آپ کے ابا کے لیے لکھے۔ اما کہتی ہے میں اٹھنے ہی لگی تھی، حضور پاک پر پھر کیفیت تاری ہوئی، حضور نے فرمایا عائشہ چھوڑ دے، کہتی ہے جیسے میں اٹھی تھی ویسے بیٹھ گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما یقب اللہ فالمؤمنون الا ابا بکر ما خلا ابا بکر، فرمایا عائشہ میرے اللہ سے بات ہو گئی، اللہ بھی راضی نہیں رہے گا، مومن اللہ والے بھی راضی نہیں رہیں گے، رضا تب خدا کی ملے گی جب ابو بکر مصلی پہ ہوگا۔
اتنی بات حضور نے کر دی تو صحابہ اہل بیت کے لیے ایک اشارہ کافی تھا. یہاں تو اشارات ہیں, ایک بات کافی تھی, یہاں تو کئی باتیں ہیں. ایک معاملہ کافی تھا, یہاں تو پوری ترتیب ہے. تو حضور کے بعد ابو بکر کو چنا گیا. حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ پہ پاک پیغمبر کے گھرانہ جسے اہل بیت کہتے ہیں, پاک پیغمبر کا یارانہ جسے پیغمبر کے صحابہ کہتے ہیں, انہوں نے بیعت کی. ابو بکر خلیفہ منتخب ہو گئے, جانشین پیغمبر منتخب ہو گئے, مصلی رسول کے وارث بنے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پہ تشریف فرما ہوئے. حضور دنیا سے رخصت ہو گئے. پھر ابو بکر نے اعلان کیا, سنو لوگوں, میری جو تنخواہ تم نے مقرر کی ہے وہ تنخواہ ایک مزدور سے بڑھ کے نہیں ہونی چاہیے. جتنی تنخواہ ایک مزدور کی ہوگی اتنی ابو بکر کی ہوگی. لوگوں نے پوچھا اگر اس میں آپ کا گزارا نہ ہو, فرمایا میرا گزارا نہیں ہوگا تو مزدور کی تنخواہ بڑھاؤں گا تو میری بھی بڑھ جائے. ابو بکر حضور کے مصلی پہ فیصلے شروع ہو گئے. لوگوں کے سوال آتے, ابو بکر اس کو حل کرتے. لوگوں کے مسائل آتے, ابو بکر اس کو حل کرتے. رسول اللہ کی 7 اولادیں تھی. میں عنوان پہ آنے لگا ہوں, توجہ. پاک پیغمبر کی 7 اولادیں, پاک پیغمبر کے 3 صاحبزادے, پاک پیغمبر کی 4 صاحبزادیاں, حضور پاک کے بیٹے قاسم, حضور کے بیٹے عبداللہ, حضور کے بیٹے, حضور پاک کے بیٹے ابراہیم. یہ 3 حضور کی زندگی میں فوت ہو گئے. 4 صاحبزادیاں, سیدہ رقیہ, سیدہ زینب, سیدہ رقیہ, سیدہ ام کلثوم, سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا. یہ 4 صاحبزادیاں 3 دنیا سے رخصت ہو گئے. گویا 7 اولادوں میں 6 حضور کی دنیا سے چلے گئے. اب اولادوں میں جو بجائے کسی کا وارث بن سکے تو وہ 2 ہی چیزیں تھی, یا تو رسول اللہ کی بیویاں تھی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت موجود اکلوتی بیٹی, ایک ہی بیٹی تھی, ورنہ بیٹیاں تو 4 ہیں. اگر وارث بننا ہوتا یا بیویوں نے ہوتا اور پھر بیٹی نے ہوتا. اسی دوران حضرت سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے دماغ میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بات دنیا کو بتاؤں کہ میرے ابا کا یار ہے, دلدار ہے, وفادار ہے, تابعدار و حبدار ہے. تو اب میرے ابا کے جانے کے بعد کہیں میرے ابا کے فیصلے کو توڑتا تو نہیں ہے, کہیں میرے ابا کے جانے کے بعد میرے ابا کے حکم کو روندتا تو نہیں ہے, کہیں میرے ابا کے جانے کے بعد کہیں میرے ابا کی بات کی مخالفت کہیں نہیں کرتا. ذرا دیکھوں تو صحیح, امت کو دکھاؤں تو صحیح, پوچھوں تو صحیح, بات کو مسئلے کو واضح تو کراؤں. تو پھر حضرت فاطمہ نے حضرت ابو بکر صدیق کو خط لکھا کہ میں اس وقت حضور کی اولادوں میں اکیلی موجود ہوں. میرے بہن بھائی دنیا سے گئے, مجھے اپنے ابا کی وراثت چاہیے, مجھے اپنے ابا کی زمین چاہیے. فتح کے اندر ایک باغ ہے, وہ باغ میرے ابا کا تھا, تو لہذا بیٹی اس وقت صرف میں ہوں اور موجود ہوتی تو ان کو ملتا. لہذا مجھے میرے ابا کا باغ میرے نام پہ میرے لیے الاٹ کر دیا جائے. حضرت ابو بکر صدیق کو خط آیا, اما فاطمہ کا پیغام آیا. چکوال کے غیوروں میں انکار نہیں کرتا, لیکن میں آدھی بات بھی نہیں کرتا, میں پوری بات کرنے کا عادی ہوں. ہم اہل سنت والجماعت ہیں, ہم آدھی بات نہیں سناتے, ہم پوری بات سناتے ہیں. ہمارا اعلان ہے کہ لوگوں یاد رکھو, پورے دین پہ عمل کرنے میں کامیابی ہے, ادھورے دین پہ چلنے میں کامیابی نہیں ہے, ناکامی مقدر بن جاتی ہے. ابو بکر صدیق کو حضرت فاطمہ کا خط آیا. میرا پہلا سوال ہے, تم کہتے ہو ابو بکر غاصب ہے, تم کہتے ہو ابو بکر خلافت لے گیا, تم کہتے ہو ابو بکر کی جگہ یہ نہیں تھی. اگر یہ جگہ نہیں تھی, یہ غاصب تھا, یہ حکومت ہڑپ کرنے والا تھا, تو پھر فاطمہ الزہرا نے اس سے سوال کیوں کیا؟ سوال کرنا اس بات کی دلیل ہے. خلیفہ وقت ابو بکر صدیق کو فاطمہ الزہرا نے مانا ہے. خط لکھنا اس بات کا ثبوت ہے. ابو بکر صدیق کو جانشین اپنے والد حضرت فاطمہ نے مانا ہے. ان کو اس بات کے اوپر لانا فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی خلافت کو تسلیم کرنے کی طرف اشارہ ہے.
اگلی بات، فاطمہ الزہرا بغیر شوہر کی اجازت کے خط لکھنے والی ہے. اللہ آپ کو خوش رکھے، آپ ناراض نہ ہوں. میں مسئلہ سمجھاتا ہوں، میں آپ کے جذبات کی قدر کرتا ہوں. جزاک اللہ. بس میری گفتگو میں نعرہ نہ لگائیے، میری گفتگو کو سبق سمجھ کے سمجھیے. نعرے پھر کبھی انشاءاللہ. فاطمہ الزہرا نے شوہر سے پوچھے بغیر نہیں خط لکھا. شوہر کی رضامندی تھی. جب آج کی بیوی اپنے خامن سے پوچھے بغیر کوئی ایک بات باہر نہیں کرتی، شوہر سے پوچھتی ہے، تو فاطمہ الزہرا جو بیٹی نبی کی ہے، بیوی علی کی ہے، یہ کیسے کر سکتی ہے؟ میرا سوال ہے، تو اس کا مطلب حضرت علی کی اجازت تھی؟ جی ہاں. حضور کے بعد ابو بکر جانشین، حضور کے بعد ابو بکر امام، حضور کے بعد ابو بکر خلیفہ، حضور کے بعد ابو بکر قاضی، حضور کے بعد ابو بکر حاکم، حضور کے بعد ابو بکر فیصل ہے. اسی لیے اس سے فیصلہ کراؤ. حضرت فاطمہ کا خط آ گیا. اب سنیں ابو بکر صدیق کا جواب. میں تمام دونوں طرف اپنے اور پڑوسیوں کی کتابوں کو ملا کے ایک ایک حوالے کو ذمہ داری کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں. ابو بکر صدیق کا جواب تھا، فاطمہ ابا آپ کے، پیغمبر ہمارے کا فیصلہ ہے، کہو تو توڑ دوں. فاطمہ الزہرا ابا آپ کے، نبی ہمارے، فیصلہ ان کا ہے. نحن معاشر الانبیاء لا نورث ولا نورث ما ترکناہ صدقہ. حضور پاک نے فیصلہ دیا، ڈیسیژن آف آور میسنجر، ہمارے پاک پیغمبر کا فیصلہ ہے، یہ اعلان ہے، ہم انبیاء کی جماعت ہیں، ہماری مالی وراثت نہیں ہوتی. مجھے دکھاؤ کہ حضور پاک کو اپنے ابا کی وراثت ملی ہو. حضور پاک حضرت عبداللہ کی وراثت کے وارث بنے ہو، حضرت آمنہ کی وراثت کے وارث بنے ہو، اپنے دادا کی وراثت کے وارث بنے ہو، اپنے چچاؤں کی وراثت کے وارث بنے ہو. صرف لا نورث نہیں ہے، ولا نورث بھی ہے. ہم خود وراثت بھی نہیں لیتے، آگے بھی نہیں دیتے، کیونکہ اللہ نے ہمیں نبی بنایا. اچھا میں بیٹھا ہوں یہاں تک جملہ کہو، میں بھی میں بیٹھا ہوں، حضرت قاضی کرم الدین دبیر رحمت اللہ علیہ کی دھرتی پر بیٹھا ہوں. قاضیانہ عبرت آج بھی شاہد ہے. ٹھیک ہے، مرزے کی شہد میں مرزے کو رب نے ذلیل کرایا تھا. جہاں اور دلیلیں تھی وہاں ایک یہ بھی تھی کہ جی مرزا اپنے چچا کی میراث لینے کے لیے گرداسپور کی عدالت میں کیوں گیا ہے؟ نبی تو وہ ہوتا ہے نہ وراثت لیتا ہے نہ وراثت چھوڑتا ہے. اس سے پتہ چلا ہماری تو دلیل ہی یہی ہے، ازل سے ابد تک ہم نبوت کے اس بات کی دلیل ہی یہی دیتے ہیں. میرے دوستو، حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا، فاطمہ والد آپ کے، نبی ہمارے، ابا آپ کے، رسول ہمارے، اور اولاد آپ ان کی. آپ کے ابا کا فیصلہ ہے وراثت تقسیم نہیں ہوتی. بتائیں ابا کا فیصلہ توڑوں اور آپ کی بات مانوں، کیا کروں؟ اب سنیں، میں سمجھانے لگا ہوں. حضرت فاطمہ ابا کی وراثت لینے نہیں آئی تھی. فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کو بھی پتا تھا ابا کی وراثت نہیں ہے، تو پھر خط کیوں لکھا؟ سوال کیوں کیا؟ ڈیمانڈ کیوں کی؟ آؤ میں بتانا چاہتا ہوں. ابو بکر کی خلافت اخلاص پر دلیل ثبت کی ہے فاطمہ الزہرا نے. اے کس پہ بول رہے ہو؟ ابو بکر تو وہ ہے جس نے میرے ابا کا فیصلہ ایسے نافذ کیا کہ حضور کی اولاد کو بھی حضور کا فیصلہ سنایا. جب میری وجہ سے
ابو بکر نے حضور کا فیصلہ نہیں توڑا تو کسی کی وجہ سے ابو بکر حضور کا فیصلہ نہیں توڑا. اب سنو، ظالم کہتے ہیں حق کھا گیا. میں نے کہا وہ حق پہلے ثابت تو کرو، کھانا تو بند کرو. کوئی حق ہوتا تو بیوی کا بھی ہوتا. حضور دنیا سے گئے، 9 ازواج مطہرات آپ کی اور ہماری 9 اسلامی قرآنی ایمانی اماں جان موجود تھی. کسی ایک کو حق ملا؟ کسی ایک کو وراثت ملی؟ ابو بکر کی بیٹی حضرت عائشہ، عمر کی بیٹی حضرت حفصہ، حضرت معاویہ کی بہن ام حبیبہ، حضرت ام سلمہ، حضرت ماریہ قبطیہ، اور اسی طرح حضرت جویریہ پاک پیغمبر کی بیوی حضرت سودا، یہ ساری موجود ہے. کسی ایک کو حق نہیں ملا. وجہ حضور کا فیصلہ بیویوں کے لیے بھی ہے اور آپ کے لیے بھی ہے. مجھے ایک ظالم نے کہا اگر وراثت نہیں دینی تھی تو پھر عائشہ صدیقہ سے حجرہ بھی لے لیا جاتا. پھر نبی کی بیویوں سے حجرہ کیوں نہیں لیا؟ وہ بھی تو حضور کی وراثت تھی، انہیں رہنے کیوں دیا؟ اور میں نے کہا ظالم، رب کا قرآن پڑھتا تو یہ کبھی سوال نہ کرتا تمہیں کس نے کہا یہ رسول پاک کی وراثت تھی. جس جگہ بیویاں رہتی تھی یہ حضور کی وراثت نہیں. پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حضور پاک نے اپنی بیویوں کو گفٹ کر دیا تھا. 22واں پارہ ہے، پہلا صفحہ ہے، سورۃ احزاب ہے، سورۃ نمبر 33 ہے. رب کریم کا اعلان ہے وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا. اے نبی کی بیویوں، جو تمہارے اپنے گھر ہیں اس میں قرآن بھی آ رہا، حدیث بھی آ رہی، اس کو دہراتی رہو کیونکہ اللہ باریک بین بھی ہے، ہر چیز سے خبردار بھی ہے. یہ آیت بتا رہی، سنا رہی، سمجھا رہی، واضح کر رہی ہے کہ یہ بیویوں کا گھر تھا. فی بیوت النبی نہیں، فی بیوتکن، یہ گھر نبی کی بیویوں کے ہیں. جیسے حضرت فاطمہ کو بھی رسول اللہ نے حضرت خارجہ بن زید سے گھر لے کر تحفہ دیا تھا، وہ گھر نہیں لیا گیا کیونکہ وہ وراثت نہیں تھی، وہ فاطمہ الزہرا کی ملکیت تھی. اسی طرح عائشہ صدیقہ سمیت نبی کی بیویوں سے گھر نہیں لیا گیا، یہ وراثت نہیں تھی، یہ ملکیت تھی، یہ ڈونیٹ. اور سنو، فاطمہ الزہرا نے سوال کیا، ابو بکر نے جواب دیا. فاطمہ الزہرا اس جواب پر راضی رہی، ناراض نہ رہی. ایک نے مجھے کہا، مفتی عبد الواحد تیری کتاب بخاری میں ہے کہ فاطمہ الزہرا نے دوبارہ اس مسئلے پر بات ابو بکر سے نہیں کی. میں نے کہا ہاں ہے. کہتے پتہ چلا ابو بکر سے فاطمہ ناراض ہو گئی تھی. اور میں نے کہا ظالم، تمہیں سمجھ نہیں آیا، کتاب میری، روایت ہماری، تو تشریفی محبت والوں سے سمجھ. پتہ چلا ابو بکر نے حضرت فاطمہ کو بتایا آپ کے ابا کا فیصلہ وراثت تقسیم نہیں ہوگی، تو فاطمہ الزہرا نے دوبارہ بات نہیں کی. پتہ چلا مطمئن ہو گئی تھی، ورنہ دوبارہ بات کرتی. ابو بکر سے اس عنوان پہ دوبارہ بات نہ کرنا کیسے رضا کی دلیل نہیں ہے؟ کس طرح نہیں؟ اور سنو، میں جملہ سمجھانے کے لیے کہنے لگا ہوں. فاطمہ الزہرا راضی تھی، اسی لیے راضی تھی کہ ابو بکر ٹھیک میرے ابا کے راستے پہ چل رہا ہے. سنو میں جملہ کہنے لگا ہوں. چنگال کے مجوروں کان کی کھڑکی کھول کے دل تک راستہ دینا. جو لوگ کہتے ہیں حضرت فاطمہ حضرت ابو بکر پہ ناراض تھی، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، وہ حضرت فاطمہ کو گالی دینا چاہ رہے ہیں کہ فاطمہ اپنے ابا پہ ناراض تھی کیونکہ فیصلہ ابو بکر کا نہیں تھا، حضور کا تھا. ہم تو فاطمہ کی یہ گستاخی کے قائل نہیں ہیں. ہم تو حضرت فاطمہ الزہرا کی اس طرح نازل کی بات کے قائل نہیں ہیں. تم تو حضرت فاطمہ پہ دوسرے لفظوں میں الزام لگا رہے ہو کہ ابا کا فیصلہ سنایا اور بیٹی ناراض ہو گئی. کیسے ہو سکتا ہے؟ باپ کے فیصلے پر بیٹیاں تو راضی ہوتی ہے،
باپ کے فیصلے پر بیٹیاں ناراض نہیں ہوتی. فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اس بات پہ راضی تھی, تبھی تو دوبارہ اعتراض نہیں کیا. اچھا میرا ایک اور سوال ہے, سنو, میں ایک بات کا خلاصہ پیش کرنے لگا ہوں. توجہ میری طرف. اگر میں یہ جھوٹ مان لوں کہ فاطمہ الزہرا ناراض تھی, ابو بکر حق کھا گئے تھے, میرا سوال ہے جب سیدنا علی حیدر کرار لا فتح الا علی ولا سیف الا ذوالفقار خلافت پہ آئے, 1 سال نہیں, 2 سال نہیں, 3 سال نہیں, 4 سال نہیں, 4.5 سال بلا شرکت غیر حضرت علی خلیفہ راشد کی مسند پر رہے, تو حضرت علی نے ابو بکر کے فیصلے کو بیک رول کیوں نہیں کیا تھا؟ فیصلے کو ریورس کیوں نہیں کیا تھا؟ حضرت علی کہہ دیتے ابو بکر کے دور میں غلط فیصلہ, عمر کے دور میں غلط فیصلہ, عثمان کے دور میں غلط فیصلہ, میں اس کو واپس کر رہا ہوں, تبدیل کر رہا ہوں, چینج کر رہا ہوں, میں اس کو بدل رہا ہوں. حضرت علی نے کیوں نہیں بدلا؟ میرا سوال ہے, وہ فتح تو چھوڑو, حضرت علی نے 4.5 سال اپنی خلافت حیدریہ میں ابو بکر کا فیصلہ, عمر کے فیصلہ, اس علی المرتضیٰ نے عثمان کا فیصلہ, ان 3 خلیفوں کے کسی فیصلے کو تبدیل نہیں کیا بلکہ اس کو نافذ کیا. صرف فتح چھوڑے, کوئی ایک فیصلہ تبدیل نہیں ہے. وجہ, ریزن, بیس, بنیاد, کیوں؟ اس سے پتہ چلا حکمران وہ تھے, مشیر حضرت علی تھے. کسی نے پوچھا ہے مشیر ہم تھے, ہمارے مشیر تم ہو. سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فیصلہ واپس نہیں کیا, کیوں؟ چلو امام حسن آئے, حضرت حسن سبط النبی, شہزادہ بطول, شہزادہ علی, جو صرف اولاد علی نہیں ہے, اولاد نبی بھی ہے. ان بنی ھذا سید, نہیں فرمایا حضور کے حسن میرا بیٹا سردار ہے, یہ تو اس کی رگوں میں خون حیدری, خون نبوی دوڑ رہا ہے, کیونکہ حضور کی خصوصیت ہے, نسل حضور کی بیٹی سے چلی ہے. تو حضرت حسن 6 ماہ تک خلیفہ رہے. کتنے صوبوں کی حکمرانی تھی؟ 56 صوبوں کی. حضرت حسن نے فیصلہ رول بیک کیوں نہیں کیا؟ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے صلح کر کے, خلافت ان کے حوالے کر کے, امت کے لیے عمل جماعت کا سبق دیا, وہاں حضرت حسن نے یہ کیوں نہیں کہا کہ ابو بکر کے دور سے میری اماں کا حق کھایا ہوا پڑا ہے, وہ بھی واپس کیا جائے؟ کیوں نہیں کیا؟ میرا سوال ہے, میں پوچھ سکتا ہوں. مجھے ایک ظالم نے کہا مفتی صاحب میرے پاس جواب ہے, ایسا جواب ہے سنیت کے منہ بند ہو جائیں. میں نے کہا نکالو اپنی پٹانی میں سانپ, وہ کون سب تمہارے پاس سانپ ہے جو اہل حق سے قابو نہیں ہوتا؟ ادھر آ ستم کر, ہنر آزمائیں, تو تیر آزما, ہم جگر آزما. لاؤ دلیل کی دنیا میں کوئی سوال ہو. اس نے سوال لایا, کہنے لگا اہل بیت نے تمہارا حق نہیں مانگا کیونکہ اہل بیت کا طریقہ ہے ان سے جو چیز غصب کر لی جائے دوبارہ نہیں مانگتے, اسی لیے حضرت علی نے, اسی لیے امام حسن نے فتح دوبارہ نہیں مانگا. چکوال کے دوستوں جواب ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ کتنے بیٹے ذرا ہاتھ کھڑا کریں مجھے بتائیں, جواب ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ سنو, میں نے جواب دیا, میں اس طرح جواب دینے کا قائل ہوں جیسے چکیل میدان میں فٹ بال کو کک لگائی جاتی ہے. میں نے کہا ظالم, اگر بات یہ ہے کہ اہل بیت سے جو چیز غصب ہو جائے وہ دوبارہ نہیں لیتے, اسی لیے فتح انہوں نے واپس نہیں مانگا, تو سن, سینہ تھام, تیری 7 نسلیں دوبارہ بھی آ جائیں, اہل حق کا جواب نہیں دے گی. اور تیرا عقیدہ ہے, تیرا نظریہ ہے, تیرا مذہب ہے, تیرا مسلک ہے, تیرا بیانیہ ہے, تیرا کہنا ہے کہ خلافت بھی غصب ہو گئی تھی,
ابو بکر خلافت بھی کھا گئے، عمر بھی کھا گئے، عثمان بھی کھا گئے. پھر میرا سوال ہے جب فتح غصب ہوا تو کون تیرے اہل بیت واپس نہیں لیتے؟ پھر جب خلافت غصب ہوئی علی نے کیوں لی؟ امام حسن نے کیوں لی؟ میرا سوال ہے، مجھے بھی جواب چاہیے. اس پلینٹ ارتھ پر، اس دھرتی پر، اس زمین کے اوپر، اس آسمان کے نیچے کسی مائی کے لال نے وہ بیٹا نہیں جنا، کوئی مائی کا لال آج تک ایسا نہیں جنا گیا جو اس سوال کا جواب دے کہ جب فتح غصب تھا وہ نہیں لیا تو خلافت بھی تیرے مطابق غصب تھی، یہ دوبارہ کیوں؟ جو ادھر کاکا ادھر ادھڑا، ادھر کاکا ادھر ادھڑا. وہ کہتے ہیں کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، بھانمتی نے کنبا جوڑا. تو بھانمتیوں سے میرا سوال ہے، ابو بکر حق کھا گئے تھے تو پھر صرف صدق نہیں، تیرے مطابق تو خلافت کا بھی کھا گئے. وہ لوٹ سکتی ہے تو پھر خلافت کا سوال کیوں؟ وہ خلافت لوٹ سکتی ہے تو صدق کا سوال کیوں نہیں ہو سکتا؟ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ بولیے. اس سے پتہ چلا فیصلہ حضرت ابو بکر کا نہیں تھا، فیصلہ محمد مصطفیٰ کا تھا. سنایا ابو بکر صدیق نے. اور اس فیصلے پر حضرت فاطمہ بھی راضی، اس فیصلے پر حضرت علی بھی راضی، اس فیصلے پر امام حسن بھی راضی، اس فیصلے پر امام حسین بھی راضی. حتیٰ کہ پاور نہیں تھی، یعنی جب حکومت نہیں تھی تب بھی راضی، حکومت ملی تب بھی راضی. یہ سوال نہیں ہو سکتا کہ ابو بکر حق کھا گیا. پر میرا سوال ہے، میں پوچھنے لگا ہوں، جب اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے نکاح ہوا حضور کا، رخصتی لیٹ ہوئی تو ایک دن ابو بکر حاضر خدمت ہوئے، دامن مصطفیٰ کو تھاما، یا رسول اللہ رخصتی لیٹ ہو رہی ہے، کوئی خاص معاملہ پیش آیا؟ فرمایا جی نہیں، ان قریب رخصتی ہو جائے گی. کچھ دن گزرے، ابو بکر پھر حاضر خدمت، یا رسول اللہ رخصتی لیٹ، کوئی وجہ؟ ابو بکر تم سے کیا چھپانا؟ جی ہاں، بس حق کے مہر اکٹھا ہو رہا ہے، جیسے اکٹھا 400 درہم ہوں گے اسی وقت رخصتی ہو جائے گی. ابو بکر رونے لگے، یا رسول اللہ آپ سے کیا حساب کتاب، یہ 400 درہم آپ کو ہدیہ، آپ حق مہر ادا فرمائے رخصتی کرنے. اے ظالم، جو پاک پیغمبر کا حق مہر بھی جیب سے ادا کرے، جو پاک پیغمبر پہ اپنی جوان بیٹی قربان کرے، جو پاک پیغمبر کے لیے اتنی مار کھائے کہ ماں اس کے سر میں کنگا ڈالے تو بات اکھڑ کے آ جائے، وہ پاک پیغمبر پہ تن من دھن لگائے. ابو بکر صدیق اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کے، ابو بکر صدیق حضور کا 3 دن غار ثور میں پہرا دے، حتیٰ کہ اسے پگڑی کا کپڑا کاٹنا پڑے، سوراخوں کو بند کرے، قمیض کا کپڑا کاٹنا پڑے، سوراخوں کو بند کرے، پھر ایک سوراخ بچے وہ وہاں ایڑی رکھ دے، وہاں مشکی ٹنگ پہ ٹنگ مارے اور یہ پاؤں نہ ہلائے کہ کہیں مصطفیٰ کا آرام خراب نہ ہو، کہیں مصطفیٰ کی نیند خراب نہ ہو، کہیں مصطفیٰ کے آرام میں خلل نہ آئے. پھر اس شخص نے اپنی اولاد کے چہرے پہ تھپڑ برداشت کیے ہیں. اسماء بنت ابی بکر کو ابو جہل نے تھپڑ مارے تھے، بتا تیرا ابا کہاں ہے، بتا نبوت کہاں ہے. وہ خاتون نہیں بولی، برداشت کیا. آج ہماری سینوں میں باپ والا دل ہے، ہماری بیٹی کے چہرے پہ کوئی دشمن تھپڑ مارے انسان غیرت سے پانی ہو جائے گا. ابو بکر یہ غیرت برداشت کی ہے، رسول اللہ کی چاکیداری کے لیے، حضور کی پیراداری کے لیے، حضور کی دلداری کے لیے، حبداری کے لیے، وفاداری کے لیے، تابعداری کے لیے. تو ظالم کیسے کہتا ہے وہ حق کھا گیا؟ ہاں ہاں، جو ابو بکر حضور کو مدینہ پہنچانے گیا آج تک واپس نہیں آیا، جو غار سے پہرا تھا وہ مزار تک پہرا جاری ہے. تو اسے کہتا ہے یہ حق کھا گیا ہے؟ ظالم اسے کہتا ہے حق کھا گیا ہے. اور جو سب کے حقوق کا رکھوالا، سب کے حقوق دینے والا، سب بات پیغمبر پہ لٹانے والا، اور جس کی 6 ریشم کی دکانیں تھی، جب کلمہ پڑھا وہ 6 سے 5، 5 سے 4، 4 سے 3، 3 سے 1، 1 سے 0 پہ گیا ہے، مال حضور پہ لگا ہے. تو اسے کہتا ہے اس حق کھا گیا ہے؟
میری پوری گفتگو کا خلاصہ 3 باتیں. نمبر 1، ابو بکر نے حق کھایا ہوتا تو پھر اپنی بیٹی کا نہ کھاتے، اس کو تو کم از کم دیتے. سب کے ساتھ برابری کی ہے. میری دوسری بات کا خلاصہ، ابو بکر صدیق کی اس بات پہ حضرت فاطمہ ناراض نہیں تھی. جو کہے اسے کہو. فاطمہ کو تو ابو بکر نے مسئلہ بنایا نہیں تھا، مسئلہ بتایا تھا. اور وہ بنا ہوا کس کا تھا؟ اور یہ والی اللہ نے آپ کو زبان دی ہے. وہ بتایا ہوا مسئلہ بنایا اور سنایا ہوا کس کا تھا؟ محمد الرسول اللہ. رسالت آپ کا تھا. اور تیسری بات کہ اگر حق ان کا تھا ابو بکر کھا گئے تو پھر اپنے دور میں حضرت علی نے، اپنے دور میں امام حسن نے یہ فیصلہ واپس کیوں نہیں کرایا؟ مجھے بھی ان کا جواب دے دیں. اگر تو کہے گا غصب شدہ چیز اہل بیت واپس نہیں لیتے تو پھر خلافت کیوں لی ہے؟ جو ادھر پکڑے گا تو ادھر رکے گا، ادھر رکے گا تو ادھر. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ تعالی. میں نے چند باتیں آپ کی خدمت میں کرنی تھی اسی عنوان پر، اسی بات پر. غیرت کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، قوت کے ساتھ، جرأت کے ساتھ، دلائل کے ساتھ اہل حق کے عقائد کا انشاءاللہ پہرا کل بھی جاری تھا، آج بھی جاری ہے، تازہ مزید انشاءاللہ جاری رہے گا. جزاکم اللہ تعالی.